السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت یافت ہوں گے۔ بہت ایسے دوستو یار سوال کرتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ یعنی ماہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 رات میں کون کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے اللہ تبارک راضی و خوشی ہوتا ہے، اللہ تبارک قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ کون سا عمل مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال بھر سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں 6 ایسی باتیں عرض کروں گا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے 365 دن میں اگر 10 دن بعد دے جائے 355 دن میں وہ عمل نہیں رکھے ہیں جو 10 دن میں عمل رکھے ہیں، اور 10 دن کا عمل اللہ کو تمام سال کے عمل کو بھاری کر دیا گیا ہے، یہ 10 دن کا عمل۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حضرات نئے آئے ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر واقعی جزا۔ دیکھیے یہ مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ، بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کم سے کم جو 10 دن ہیں یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، ان 10 دنوں میں کم سے کم اگر زیادہ عمل نہ کر سکے 6 عمل ضرور بھی ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی گھر کا حج کرنا، یعنی حج کرنا، جو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 پر اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالی صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ کے طرف سے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، اور آگے فرما رہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آگے فرما وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ اور جو شخص کفر کرے یعنی انکار کرے، عمل نہ کرے کہ اللہ یقیناً اللہ تبارک تعالی جہانوں سے بے نیاز ہے، تمام چیزوں اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں صاف کلیئر کر دیا کہ ہر ایک شخص پر نماز کی طرح، ہر ایک شخص پر روزے کی طرح، ہر ایک شخص پر قرآن پر تلاوت کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں عائد فرمائے، بلکہ اللہ کریم نے حج کے لیے شرائط کنڈیشن بیان فرمائے کہ استطاعت صلاحیت ہو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے، اور 6 عمل میں سے ایک عمل ہو گیا کہ حج کرنا۔ جلدی سے مٹ رہا ہوں تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو، اگر ہو جائے تو آپ لوگ گزارش اس کو سننے کی دیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 بہت اہم ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے بال اور ناخن کا کاٹنا یا تراشنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1523 پر من رأى ہلال ذی الحجۃ ومن اراد ان یضحی فلا یأخذ من شعر ولا من اسفارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کے ارادہ ہو ان یضحی قربانی دینے کا، تو حضور کیا فرماتے ہیں فلا یأخذ من شعر ولا من اسفارہ تو وہ بال اور ناخن کو بالکل نہ کاٹے، بالکل نہ تراشے۔ اس میں ایک موٹی بات سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی نے خود فرما رہے ہیں کہ جو شخص قربانی دینے کی نیت کرتا ہے یعنی جس کے نام سے قربانی ہوگی، اس کے لیے ناخن بال کا چاند دیکھنے کے بعد کاٹنا بہتر اور نہیں ہے، کیونکہ بال کا رکھ دینا یہ مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں۔ اس کے لیے تفصیلاً ویڈیو ہے کہ کاٹنے سے قربانی کیا ہوگا نہیں ہوگا، کس طرح کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے، کن چیز کو کاٹ دینا چاہیے اگر ہم اور آپ اسے قربانی دینا چاہتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے لیے مستقل الگ سے ویڈیو بنایا ہوں 3-4 منٹ کا، اگر آپ اس کو دیکھیں نہیں ہے لنک ڈال دیا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے بال، ناخن، بغل کے بال اور اسی طرح زیر ناف کے بال اور موچ کا تمام کو کترنا یہ سنت مستحب عمل ہے۔ نمبر 3 ماہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے اہتمام کریں میرے بھائی۔ کیا کرنا؟ چاند دیکھنے اہتمام کریں، یہ نہ سمجھے کہ بھائی کل کیا ہوا، دیکھ لیا سعودی عرب میں ہو گیا ہے، چل ہم لوگ بھی پرسوں ہونے کنفرم ہے، اب تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو نہیں میرے بھائی، دیکھیں سنت زندہ کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھیں دعا پڑھیں، کیا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام رب ربک اللہ۔ اس کا ترجمہ سمپلی سمجھ لیں کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے کیا کر برکت، ایمان، سلامتی پر نمودار فرما۔ یہ چاند تیرا اور میرا خالق کائنات رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمیں آپ کو دعا کو اہتمام کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے آنکھوں سے چاند دیکھنے کی
کوشش کرنا ہے تاکہ ہم حساب لگا سکیں قربانی کب ہے اور کتنی تاریخ کو ہے، کون سا دن پڑ رہا ہے۔ تو 3 نمبر ہو گیا کہ چاند دیکھنا اہتمام کرا۔ چوتھا نمبر یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے۔ اب دیکھیے ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جتنی روزہ رکھیے گا، ہر ایک روزے کے برابر آپ کو 1 سال کے برابر ثواب ملیں گے۔ کتنے سال کے؟ 1 سال کے برابر آپ کو ثواب ملیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 1-2 روزہ نہیں رکھتا ہے بلکہ صرف 9 ذی الحجہ روزہ رکھتا ہے، تو ایک فضلت ہے ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن آ رہی ہے 9 تاریخ کو، تو آپ کو 1 سال کے برابر روزہ ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو بہت ہی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر کوئی شخص ماہ ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک اس کے پچھلے 1 سال اور اگلا 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پچھلا سمجھ میں آتا ہے، آنے والا جو سال اس میں گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے، یہاں کریں گے نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا گناہ کرتے رہے معاف ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب حدیث کا خلاصہ ہے جو ہم اور ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نیکی کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا۔ تو آپ روزہ 1 سے لے کر 9 تاریخ تک رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے الگ مستقل ویڈیو ہو کہ نیت کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کنٹینیو رکھنا ہے، 1-2 چھوڑ دینا نہیں چھوڑ دینا ہے، کیا 9 ہی کو رکھنا ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سارے فضائل اس میں روزے سے متعلق، اس کے لیے مستقل ویڈیو رہا ہوں، آپ اس کو جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، 9 صرف تاریخ رکھیے گا تو اگلا پچھلے 1 سال گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور رات کی عبادت اور بھی 4 چاند ہیں۔ اگر ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ راتوں کو جاگیے گا، ہر ایک رات شب قدر جو 27 رمضان ہم لوگ فکس کر دیے نا، تو شب قدر کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اور بھی مستقل ویڈیو ہے کیا کیسے عبادت کیجیے، کون کون سی عبادت کیجیے، آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ تو 4 نمبر ہو گیا کہ روزہ اور عبادت کرنے کا۔ 5 نمبر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور خطبہ دیے، خطبہ میں عرض کرتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام عملوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے کہ خون بہانا یعنی جانور قربانی کرنا۔ اور قرآن پاک کی آیت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا ہے بلکہ پرہیزگاری اور تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور آگے فرماتے قربانی کرنے کا مقصد بھی فضلت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بال کے برابر جانور کی آپ کو ثواب ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو 5 نمبر یہ ہو گیا کہ قربانی کرنا، اس کے لیے بہت سارے باتیں ہیں، اس کو آپ الگ ویڈیو سے علماء سے سن لیجئے گا۔ 6 نمبر جو ہر ایک شخص کو جاننا چاہیے جو بالغ مرد عورت ہے، 6 نمبر یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں کچھ ایسے دن ہیں جس میں تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، ماہ ذی الحجہ کے چاند کے 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہر ایک بالغ مرد عورت پر ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ اس تکبیر کا پڑھنا یعنی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ضروری ہے۔ اس میں ایک کنڈیشن سمجھ لیں کہ اگر وہ نابالغ ہے اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ بالغ اگر مرد ہے اور جماعت سے پڑھ رہے ہو یا تنہا فرض نماز پڑھ رہے ہو تو یاد رکھیے اس کو بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے یعنی واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر خواتین پڑھتی ہیں تو آہستہ آواز سے پڑھے گی تاکہ وہ خود سن سکے۔ اس کے لیے اور بہت سارے مسائل ہیں، آپ الگ ویڈیو بناؤں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو خیر ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 6 ایسے عمل ہے جو ہمیں اب کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 حج کرنا، نمبر 2 چاند دیکھنے سے پہلے ناخن بال کا کاٹ لینا، نمبر 3 چاند دیکھنے اہتمام کرنا، نمبر 4 روزہ اور عبادت رات کو عبادت کرنا، نمبر 5 قربانی دینا اور نمبر 6 تکبیر تشریق کا پڑھنا۔ امید کرتا ہوں تمام مسائل کلیئر ہو گیا۔ دعا کی درخواست ہے